مجمع الزوائد حدیث پاک کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں روایت ہے کہ حضرت ربیعہ بن شیبان آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کوئی بات یاد بھی رکھتے ہیں؟ آپ کو کچھ یاد ہے کہ پیارے آقا نے کوئی کام فرمایا ہو یا پھر آپ خود سن کر یاد رکھے ہو؟ یہ آپ اس لیے پوچھ رہے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف غالباً 6 سال تھی، کچھ زیادہ بھی مان لیا جائے تو 7 سال، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ 6-7 سال کے بچوں کو عام طور پر بچپن کی یاد نہیں رہتی، اور حدیث پاک کی جب بات آتی ہے تو اس میں اور زیادہ اعتبار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے انہوں نے پوچھا کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد رکھتے ہیں؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں، ایک مرتبہ میں ایک خاص کمرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں ایک کمرہ تھا، اس میں شاید اس کو 1-2 سیڑھیاں تھیں، تو وہ سیڑھیاں چڑھ کر میں کمرے میں داخل ہوا تو وہاں پر کھجور تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کھجور لے کر میں نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا القھا، کہ اس کو نکال دو، جو کھجور آپ نے منہ میں ڈالی ہے اسے نکال دو۔ فإنا لا تحل لنا الصدقہ، کہ ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، صدقہ ہمارے لیے حرام ہے۔ حاضرین کرام، یہ حدیث پاک سے خاص مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے جو حضرات ہیں وہ تقریباً 5 خاندان ہیں، 5 خاندان ہیں، تو ان 5 خاندان میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خاندان ہے، تو ان سب لوگوں پر صدقہ حرام ہے۔ باقی دوسروں کے لیے صدقہ جائز ہے، مطلب صدقہ لینا، صدقہ کھانا جائز ہے۔ صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ صدقے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے صدقہ، یعنی کوئی آدمی اپنے جان کی امان کے لیے یا بیماری سے صحت پانے کے ارادے سے کہ میری جان یا میری صحت کا بدلہ ہے، یہ سمجھ کر کوئی مال یا کوئی کپڑا یا کوئی بھی چیز، کھانے پینے کی اشیاء ہو وغیرہ، اگر نکالے اور اللہ کی راہ میں دینا چاہے تو اسے صدقہ کہتے ہیں۔ تو یہ صدقہ بھی 2 قسم کا ہوتا ہے جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں۔ ویسے تو زکوٰۃ کو بھی عربی میں صدقہ کہتے ہیں، لیکن زکوٰۃ مستقل چیز ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ جو کہا جاتا ہے وہ صدقہ بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک واجب صدقہ ہوتا ہے اور ایک نفل ہوتا ہے۔ تو جو صدقہ واجب سمجھ کر یعنی منت کر کے نکالا جائے، یہ کہ میں اگر صحت مند ہو جاؤں تو صدقہ دوں گا، یا پھر یہ سمجھے کہ میں اپنی جان وغیرہ کا یا فلاں چیز کا یہ مصیبت آئی تھی اس سے ٹل گئے، اس کے شکرانے میں صدقہ دے رہے ہیں، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف غربا کے لیے ہے، صدقہ دینے والا نیت کرے تو وہ امیروں کے لیے، مالداروں کے لیے، دوسروں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، صدقہ نکالنے والا یہ نیت کرے کہ یہ میں نے نفل کے طور پر نکالا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر وہ نفل صدقہ ہے تو کوئی بھی کھا سکتا ہے۔ بہرحال اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری کے زمانے میں بھی وہ سب باتیں یاد رکھتے تھے جو انہوں نے بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے یا پھر آپ سے کرتے دیکھا یا پھر آپ سے سنا ہے۔ تو حاضرین کرام، علماء کرام یہاں پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کی روایت قبول کرنے کے لیے اتنی عمر ہونا ضروری ہے کہ وہ کسی بات کو یاد رکھ سکے۔ اس کے لیے عمر کی جو قید لگائی گئی وہ 6 یا 7 سال سے بڑھ کے، بعض حضرات نے 8 سال کی بھی قید لگائی، یعنی 8 سال سے بڑھ کے اگر عمر ہے تو اس کی بات قبول کی جائے گی، حدیث کے متعلق یہ بات ہے خاص طور پر۔ لیکن حسنین کریمین حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسی شخصیتیں ہیں کہ محدثین نے فرمایا ہے یہ حضرات بچپن کی بھی روایت کرتے ہیں تو قابل قبول ہے، ان کے لیے اس بات کی قید نہیں ہے کہ عمر اتنی ہو، عمر اتنی ہو، اس لیے کہ ان کا قوت حافظہ بھی سب سے نرالا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ہوش مندی کا عالم بھی سب سے نرالا ہے۔
عام طور پر